جدید طرز تعمیر کے بعد کوٹھی کا حسن دوبالا ہو گیا تھا۔ تمام آسائشوں زیبائشوں سے مزین ہو کر 1000 گز کی کوٹھی کچھ اور بھی نکھر گئی تھی، مگر اتنی بڑی کوٹھی میں رہائش پذیر صرف 2 نفوس، راشد اور خالدہ راشد۔ صبح جب راشد صاحب نماز فجر ادا کر کے آ رہے تھے، ان کے گھر کے عین سامنے ایک کتیا زخمی حالت میں پڑی تھی اور شاید بھوک سے بھی نڈھال تھی۔ وہ گھر آئے اور چوکیدار کو ساتھ لے کر گئے تاکہ ان کے ساتھ اسے اٹھا کر گھر لے آئے، مگر یہ ساری کارروائی خالدہ بیگم سے مخفی تھی۔ ایک بڑے سے پیالے میں دودھ بھر کر اس کے سامنے رکھا گیا اور وہ سارا دودھ غٹا غٹ پی گئی۔ صبح کا سپیدہ دھیمے دھیمے رات کی سیاہی اپنے وجود میں سمیٹتے نمودار ہو رہا تھا۔ آسمان پر سورج کی نرم نرم کرنیں پھیل رہی تھیں۔ اوائل اگست کی بھیگی بھیگی ٹھنڈی ہوا نے موسم کو کچھ اور بھی دلکش کر دیا تھا۔ کہاں رہ گئے تھے آپ؟ خاصی دیر لگا دی؟ خالدہ بیگم نے قدرے تشویش سے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس یوں ہی تھوڑی دیر ہو گئی۔ راشد صاحب نے جان بوجھ کر کتیا کا تذکرہ گول کر دیا، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ خالدہ بیگم کو کتوں سے سخت چڑ تھی۔ گو کہ پسند تو راشد صاحب کو بھی نہ تھے، مگر ان کی فطری رحم دلی آڑے آ گئی کہ وہ کتیا کو اس حالت میں دیکھ نہ سکے اور اسے گھر لے آئے۔ راشد صاحب اور خالدہ بیگم ماشاءاللہ صاحب اولاد تھے۔ کل 4 بچے تھے، 3 بیٹے اور 1 بیٹی، مگر چاروں کے چاروں دور دیسوں کے باسی تھے۔ پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں بھی تھے، مگر پھر بھی تنہائی شاید ان کا مقدر تھی۔ جن بچوں کے لیے پوری جوانی اپنا سب سکون آرام تیج دیا، وہ پر نکلتے ہی گھونسلہ خالی کر گئے۔ یہ کوٹھی راشد صاحب کے والد کی تھی اور وہ چونکہ اپنے والدین کے اکلوتے اور نہایت ہی فرما بردار تھے، تو والدین کی وفات کے بعد انہی کے حصے آئی۔ راشد اور خالدہ دونوں ایک ہی کالج میں لیکچرار تھے۔ دوران ملازمت جب راشد صاحب کو اپنی سیدھی سادی سی کولی خالدہ بہت پسند آ گئی، تو انہوں نے فوراً سے بیشتر والدین کو آگاہ کیا کہ خالدہ نے بھی ان کے اظہار پسندیدگی پر جھکی جھکی پلکوں اور پتے کی طرح لرزتے دل کے ساتھ اسی شرط پر حامی بھری تھی کہ وہ اپنے والدین کو ان کے گھر بھیجیں گے، اور یوں بنا کوئی سماج کی دیوار حائل ہوئے دونوں نے ایک کامیاب زندگی کی راہ گزر پر قدم رکھ دیا۔ ان دنوں خوشیوں نے راشد ولا کا احاطہ کیا ہوا تھا۔ راشد ولا جہاں کبھی خوشی کا ڈیرا ہوتا تھا کہ اکلوتے خاموش طبع راشد کا بیشتر وقت کتابوں ہی کی ہمراہی میں بسر ہوتا تھا، اب راشد کے والدین راشد، خالدہ اور ان کے 3 بیٹوں اور 1 بیٹی کے ساتھ ہمہ وقت شور شرابے، بلند و بانگ کہکوں، شوخیوں شرارتوں ہی سے گونجا کرتا۔ دادا دادی اپنے پوتے پوتیوں کی نظر اتارتے نہ تھکتے۔ دادا اکثر دادی سے کہتے، میں آپ سے کہتا تھا نا کہ ایک بیٹے سے ایک گاؤں بستا ہے، تو یہ ہے میری پھلواری۔ وہ چاروں بچوں کو اپنی باہوں میں سمیٹ لیتے۔ خالدہ بھی بہت نیک سگھڑ اور فرما بردار بہو تھی۔ اپنی خدمت و اطاعت سے ساس سسر کو اپنا گرویدہ کر لیا تھا، مگر پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ دونوں ہی آگے پیچھے جنت مکانی ہو گئے۔ راشد صاحب اور خالدہ بیگم نے اپنے چاروں بچوں کو اعلیٰ تعلیم و تربیت سے
آراستہ و پیراستہ کیا کہ وہ دونوں خود بھی تو اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے۔ بچے بڑے ہو گئے اور ملک کے حالات بھی خاصے بدل گئے۔ اب کچھ ریٹائرڈ افراد ہی تھے جو اپنے ملک کی شدید محبت میں گرفتار رہ گئے تھے، جب کہ ملکی حالات دیکھتے ہوئے وہ بھی سخت متفکر ہی رہتے۔ زیادہ تر نوجوان تو یکسر مایوس اور بیزار ہو کر بس باہر ہی نکلنے کے چکروں میں تھے۔ پہلے ان کی بیٹی شادی ہو کر کینیڈا چلی گئی، اس کے بعد بڑا بیٹا جو ایک پرائیویٹ بینک میں ملازم تھا چھانٹی میں نکالا گیا، تو بددل ہو کر بیوی بچوں کے ساتھ لندن کی جانب عازم سفر ہوا۔ پھر دوسرے بیٹے نے بھی بھائی کے پیچھے پیچھے لندن ہی کوچ کیا۔ بس ایک چھوٹے بیٹے کو والدین سے شاید کچھ زیادہ محبت تھی، تو اس نے دبئی ہی جانے پر اکتفا کر لیا، اور یوں راشد صاحب اور بیگم راشدہ تنہا رہ گئے۔ کبھی عید بقرعید پر سب جمع ہوتے تو 4-6 دن کے لیے رونق میلہ ہو جاتا، وگرنہ سناٹوں کے دبیز سائے ہی چھائے رہتے۔ چوکیدار نے کتیا کے لیے سرونٹ کوارٹر کے پیچھے لکڑی کا گھر بنا دیا تھا۔ خالدہ بیگم کو جب کتیا کے بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے بہت شور مچایا کہ نجس ہے، ناپاک ہے، مگر راشد صاحب نے یقین دلایا کہ وہ صحن میں ہی رہے گی۔ کچھ دن بعد کتیا کے 4 بچے ہو گئے۔ خالدہ بیگم بھی بچوں کو دیکھنے کم از کم ایک مرتبہ لازمی لکڑی کے ڈبے میں ضرور جھانکتی۔ کتیا بھی سب سے مایوس ہو گئی تھی، مگر کتیا اور اس کے بچوں کو دالان سے اندر آنے کی ممانعت تھی۔ امی، میں ایک کانفرنس میں شرکت کے لیے فرانس جا رہا ہوں، بچوں کی بھی چھٹیاں ہیں تو یہ بھی فرانس گھوم پھر لیں گے۔ چھوٹا بیٹا ویڈیو کال پر تھا۔ دادی نے ویڈیو میں بچوں کو کتیا کے ننھے منھے بچے دکھائے تو وہ دیکھ کر بہت خوش ہو رہے تھے۔ بچوں کو پاکستان بھیج دو یار، راشد صاحب نے بیٹے سے کہا۔ نہیں دادو، ہم فرانس گھومیں گے۔ بچے فرانس جانے کے لیے بےتاب ہو رہے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، راشد صاحب نے مردہ سے لہجے میں جواب دیا۔ اچھا امی، فلائٹ کے لیے نکل رہے ہیں؟ فرانس پہنچ کر کال کروں گا۔ فرانس کی فلائٹ سے پہلے بیٹے نے جلدی جلدی بتایا اور کال کاٹ دی۔ رات میں خالدہ بیگم کی آنکھ کھلی تو راشد صاحب بستر سے غائب تھے۔ وہ ننگے پاؤں باہر آئیں تو وہ صحن میں کھڑے گہرے گہرے سانس لے رہے تھے۔ کیا ہوا؟ انہوں نے گھبرا کر پوچھا۔ اندر مجھے سانس نہیں آ رہی تھی، بہت گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ وہ زور زور سے کھانسنے لگے۔ ان کا ڈرائیور رات میں گھر چلا جاتا تھا۔ خالدہ بیگم نے چوکیدار کو انٹرکام کیا، وہ تیزی سے اندر آیا۔ کتیا خالدہ بیگم اور راشد صاحب کے ارد گرد بے قراری سے چکر کاٹ رہی تھی۔ ایمبولینس آئی، راشد صاحب کو شہر کے سب سے اچھے اسپتال لے جایا گیا، مہنگا ترین ہسپتال، قابل ترین عملہ، مگر ہارٹ اٹیک جان لیوا ثابت ہوا۔ تجہیز و تکفین میں بس کچھ دور پار کے رشتہ دار، خالدہ بیگم اور راشد صاحب کے مشترکہ دوست اور راشد صاحب کے مسجد کے ساتھی وغیرہ ہی شریک تھے۔ سب بچوں نے ویڈیو پر باپ کا آخری دیدار کیا۔ بچے بہت رو بھی رہے تھے۔ چھوٹا بیٹا بہت پچھتا رہا تھا کہ اے کاش وہ باپ کی بات مان لیتا، ماں کو بھی تسلیاں دے کے کہ ہم جلد پاکستان آئیں گے۔ جہاں ان کی کوٹھی تھی وہاں محلے پڑوس میں بھی کچھ خاص واقفیت نہ تھی۔ جنازے کے بعد دھیرے دھیرے سب رخصت ہو گئے، گو کہ آنسوؤں کے سوتے خشک ہو چکے تھے، مگر خالدہ بیگم کا تو رواں رواں آنسو تھا کہ 40 سالہ طویل خوبصورت رفاقت کا ایک ایک پل ایک درد کراہ بن کے ہونٹوں سے نکلتا تھا۔ دل میں اترتی ویرانی اور گھر میں پھیلے مخیب سناٹے خالدہ بیگم کو نگل رہے تھے۔ دائیں کاندھے پر گردن گرائے، آنکھیں بند کیے، خالی ذہنی کے ساتھ وہ تسبیح پر انگلیاں پھیر رہی تھیں، جب انہیں یکایک محسوس ہوا کہ کوئی انہیں دروازے سے باہر کھڑا دیکھ رہا ہے۔ انہوں نے بے اختیار ہی باہیں پھیلا دیں اور وہ
ان کی تنہائی دور کرنے کے لیے اپنے چاروں بچوں کے ساتھ آ کر ان کے پیروں سے لپٹ گئی۔ خالدہ بیگم اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو دیں۔